بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ اور پرسوں جو بیان کیا گیا تھا وہ معوذتین کے شان نزول کے سلسلے میں تھا۔ آج انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کے مالک کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق جو ہے وہ رات کے اندھیرے سے صبح کی نمودار ہونے والی روشنی کو کہتے ہیں، کہ رات کا جو اندھیرا ہے اس سے صبح کی جو روشنی پھیلتی ہے اس کو فلق کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر پاؤں پھوٹنا بھی کہتے ہیں۔ یعنی رات بھر اندھیرا رہا، صبح اللہ تبارک و تعالی روشنی پھیلا کر رات کے اندھیرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اپنی قدرت سے لوگوں کے قلوب میں امید پیدا کرتے ہیں کہ رات گئی دن نمودار ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ اس رات کے بعد دن کو لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی پناہ حاصل کی گئی کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح من شر ما خلق، کہ ہر اس چیز کی برائی اور شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یعنی اس دوسرے جملے میں تمام مخلوقات کی برائی سے پناہ چاہی گئی، چونکہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ تعالی ہی ان میں موجود برائیوں اور ان شرور سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کی ملاقات کے لیے جاوے اور گھر کے صحن میں خطرناک قسم کا ایک کتا حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، تو جو ہر آنے والے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو یہ جانے والا کیا کرے گا؟ اسی مالک مکان کو اطلاع کرے گا کہ ارے بھائی، میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے اس کتے کو قابو میں کیجئے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور گمان ہے، اس سے میری حفاظت کا بندوبست کیجئے۔ یہ کام مالک ہی کا ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے ان تمام کے شر سے اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ صرف وحدہ لا شریک اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اللہ ہی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس دوسری آیت میں جن چیزوں سے پناہ حاصل کی جاتی ہے اس میں ابتداءً ایک لفظ استعمال کیا، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس میں تمام مخلوقات بھی شامل ہو گئی۔ مخلوقات میں عامتاً دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں کہ خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو چھوڑ کر دنیا کی تمام مخلوقات میں خیر اور شر دونوں کو رکھا ہے۔ فرشتے اور حضرات انبیاء معصوم ہیں اور خیر کے حاصل کرنے اور شر سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ آدمی جب نیا لباس پہنتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ انی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یا جب سوار ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اللہم انی
اسألک من خیرہا و خیر ما جبلت علیہ، گویا اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ پیدا کی گئی ہے، اور اس شر سے حفاظت چاہتا ہوں جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ ہر چیز میں خیر و شر کا پہلو موجود ہے، لہذا مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی گئی، اور پناہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 برائیاں ایسی ہیں جن سے خصوصی طور پر پناہ چاہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اندھیری رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، میں اندھیری رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ پھیل جاوے، اذا وقب، جب وہ پھیل جاوے، یعنی غاسق جو ہے وہ اندھیرے کو بھی کہتے ہیں اور اندھیری رات کو بھی کہتے ہیں۔ رات کا اندھیرا جب وہ چھا جاتا ہے اور ہر چیز پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے، اس کے بعد بہت سی چیزوں سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات باہر نکل پڑتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں اس وقت بچوں کو گھر میں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ شیاطین اور جنات اس وقت ادھر ادھر منتقل ہوتے ہیں، یہ بچے کہیں ان کی زد میں نہ آ جاوے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو شیاطین، جنات، درندے، سانپ، بچھو اور حشرات الارض اپنے بلوں سے باہر آتے ہیں، لہذا ان کے شر سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ اسی طریقے سے چوری کرنے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے بھی اپنا کام رات کو ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ جادو کرنے والے بھی اپنا عمل عام طور پر رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں، سو ان سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ بہرحال جتنے بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کے اثرات زیادہ تر رات کے وقت ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور پر رات کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے۔ اندھیرا ایک تو حصی ہوتا ہے اور ایک اندھیرا معنوی ہوتا ہے، جیسے کفر، شرک کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، معاصی اور گناہوں کا اندھیرا، بد اخلاقیوں کا اندھیرا، گمراہیوں کا اندھیرا۔ قرآن کریم کے اندر ہے من الظلمات الی النور کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہاں یہ حصی اندھیرا مراد نہیں بلکہ معنوی اندھیرا مراد ہے۔ کفر و شرک کی گمراہیاں مراد ہے، اور نور سے مراد ایمان کا نور ہے، یعنی نور سے جو مراد ہے من الظلمات الی النور کہ اس نور سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے۔ چنانچہ معنوی اندھیریوں سے بھی پناہ چاہی گئی، یہ چیزیں بھی انسان کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہم لوگ اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں کہ آج کل ماحول بڑا خطرناک ہے، برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اس سے پناہ چاہنے کے لیے جو تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے اس کا جس قدر اہتمام ہونا چاہیے وہ لوگ ہم نہیں کرتے۔ اس سورت کو پڑھتے وقت آدمی اس بات کا بھی ضرور تصور کرے اور ضرور سوچ لے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان شخصیتوں کا اور ان جانوں کی برائی سے جو گرہوں پر پھونک مارتی ہے، اور ان شخصیتوں اور جانوں کی برائی سے جو گرہوں پر یعنی گانڈ پر پھونک مارتی ہے۔ نفس کا جو معنی ہے وہ کچھ پڑھ کر دم کرنا، اس طور پر کہ تھونک کے کچھ ذرات بھی باہر نکلے۔ جادو کے وقت جادوگر کی طرف سے جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان میں شیاطین وغیرہ سے مدد چاہی جاتی ہے کہ شرکیہ کلمات پڑھ کر وہ گرہوں پر گرہے لگا کر اس پر دم کرتے رہتے ہیں، اس کو نفس کہتے ہیں۔
تو جادو کے لیے جادوگر عام طور پر یہی ترکیب اختیار کرتے ہیں، لہذا ان کے جادو کے شر سے پناہ چاہنا ہے۔ نفاثات کا ترجمہ بہت سو نے تو عورتوں سے کیا ہے، لیکن صاحب روح المعانی اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا ترجمہ کیوں نہ کیا جاوے جو ہر قسم کے جادوگروں کو عورتیں ہو یا مرد ہو شامل ہو جاوے۔ چنانچہ نفاثات کو نفوس کی صفت قرار دیا گیا، یعنی من شر النفوس النفاثات، یعنی ان جانوروں کے شر سے جو گروہوں پر جادو کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں۔ تو جادوگر کے شر سے بھی پناہ چاہی گئی ہے۔ جس آدمی پر جادو کیا جاتا ہے عموماً اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کر سکے۔ مدتوں تک تو وہ آدمی پریشان رہتا ہے، آدمی بیماری سمجھتا رہتا ہے، مختلف علاج و معالجے کرتا رہتا ہے، پھر بڑی مشکل سے اس کی تشخیص اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے۔ پھر اس کے علاج کی طرف وہ توجہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لہذا اگر پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کا اہتمام کیا جاوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور بچنے کی شکل پیدا فرماتے ہیں۔ یہاں ہم آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل جو بیان کیا جائے گا وہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہ وہاں کی جو تفسیر باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔